اب تو ویسے بھی آج کل مانگنے کا رواج ہی کوئی نہیں ہے، نمازی ہمارے دعا کوئی نہیں کرتے، نماز پڑھ کے ایسے جاتے ہیں جیسے کوئی بڑا احسان کرنے آئے تھے اور کر دیا اور اب جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ سیدنا ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بندے کو دیکھا، اس نے نماز پڑھی اور دعا نہیں کی، ایسے ہی جانے لگا، تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمانے لگے، او دوست، کچھ بھی نہیں تھا جو تو اپنے اللہ سے مانگ لیتا، تیرا نہ مانگنا بتا رہا ہے تیرے کا سارا کچھ یہ ہے، کچھ بھی نہیں تھا جو تو اپنے اللہ سے مانگتا۔ اور پھر رو کے فرمانے لگے، میرا تو نمک بھی ختم ہو جائے تم اپنے اللہ سے مانگ لیتا ہو۔ تو آج کل رواج ہی کوئی نہیں مانگنے کا۔ ایک کیٹیگری تو وہ ہے نا جو مانگتی کوئی نہیں، اور اگر جو مانگنے والی کیٹیگری ہے تو اگر آپ ان کو بھی دیکھیں تو ان کی بھی دعا کبھی کٹا تے بچہ تے ریڑا تے ٹانگا تے کڑی تے منڈا تے سس تے سورا تے ویزا، اس سے آگے کبھی ان کی بھی دعا نہیں گئی، اس سے آگے کبھی ان کی دعا بھی گئی۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ مفسر قرآن ساتھ بیٹھے ہیں، میں مینوں تو نہیں ترجمہ کروں گا، لیکن مفہوم یہ اللہ کہہ رہے ہیں مال بھی دواں گا تے کڑیاں منڈے بھی دواں گا، بس دھیان کریو اے مال تے کڑیاں منڈے تہاڈے تے ساڈے وچ نہ آ جان۔ اور وہی ہوا، ہم کڑی منڈوں سے آگے ہی نہیں گئے۔ اب دیکھیں نا، اگر میں بات کروں فکر رضا کی تو آپ ہم سے امیر ہونے والے وظیفے پوچھ رہے ہیں، لیکن فکر رضا کیا ہے؟ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ وہ ہم نکل ہی نہیں سکے، ہم بس اس میں ہی پھنس گئے، حالانکہ بہت کچھ مانگنے کو تھا۔ اقبال کہتا ہی رہا، دلے بھی نہ بھی کر خدا سے طلب۔ میں تو اکثر کہتا ہوں، واہ اعظم چشتی تیرے بھی ذوق پہ قربان جاؤں، کیا کہہ رہے ہیں؟ دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے، کیونکہ آج کل ایرانی ڈالروں کی بڑی چمک دمک ہے، تو پھر ایرانی ڈالروں نے سوچیں بھی بدلی ہیں، فکریں بھی بدلی ہیں، اور آج بڑے بڑے ہیں جن کو اعلیٰ حضرت سے تکلیف ہو رہی ہے، جن کو اعلیٰ حضرت کہنے سے، یہ ایرانی ڈالروں کا اثر ہے نا۔ اعلیٰ حضرت کو صرف ہم نے اعلیٰ حضرت نہیں کہا، بلکہ اس دور کے جتنے اعلیٰ تھے انہوں نے بھی اعلیٰ حضرت ہی کہا ہے، اور اعلیٰ حضرت قیامت تک اعلیٰ حضرت ہی رہیں گے، کیونکہ یہ کسی انسان نے تو دیا نہیں، یہ تو اعزاز اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ملا ہے۔ اور اعظم چشتی ہیں، وہ یہاں تک ہی رہے، بس وہ کہتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا، لیکن اعلیٰ حضرت ہیں۔ اعظم چشتی دل تک ہی رہ گئے، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اس لیے حضرت ہمت کرو، اور بہت کچھ ہے مانگنے کے لیے، مانگو، دلے بھی نہ بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور، مانگو حضرت، نکلو ان کڑی منڈوں سے باہر۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تمہارا امتحان ہے، تمہاری جانچ ہے، تمہاری آزمائش ہے، وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ نکلو حضرت اب ان سے آگے، اب نکلو ان سے آگے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، نکلو حضرت اب ان سے۔ اور بہت کچھ ہے مانگنے کے لیے، لیکن وہ ہمت ہی کوئی نہیں کرتا، بس کڑی منڈا، کیونکہ میرا چلے ادھر روٹین تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، پاکستان میں ذرا روٹین ٹف چلتی ہے، تو جو ملتا ہے نا وہ یہی کہتا ہے مصباحی صاحب کو امیر ہونے والا نسخہ دس دے، میں ان کو کہتا ہوں میں یار عجیب چلے لوگ کو، میں تم سے مانگ رہا ہوں تم مجھ سے امیر ہونے والا نسخہ پوچھ رہے ہو، جب میرے کو ہوں تو میں تاڑے کو کانوں مانگتا، عجیب میری قوم ہے، پتہ نہیں کب سیانے ہوں گے، کب ان کو کوئی تھوڑا جانا، میں ان سے مانگ رہا ہوں، یہ مجھ سے امیر ہونے والے نسخے پوچھ رہے ہیں۔ اور پھر میں اکثر کہتا ہوں تم امیر ہونے والے نسخے پوچھتے ہی رہ گئے، میں بتاتا ہی رہ گیا، امیر پھر جو ہے نا وہ ایلون مسک ہی ہو گیا، ہم پھر غریب کے غریب ہی رہے، امیر پھر مکیش امبانی ہو گیا، امیر پھر بل گیٹس ہو گیا۔ میں نے پہلے کہا ہے میں ڈیپ نہیں جاؤں گا، اللہ حضرت اگر میں ایلون مسک کی بات کروں، اگر میں مکیش امبانی کی بات کروں، اور اگر میں بل گیٹس کی بات کروں، تو یہ تینوں وہ ہیں جن کے لیے قرآن کا کیا فیصلہ ہے؟ ایک کے لیے قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، میں کسی مشرک نو معاف کرنا نہیں،
ایک کے لیے قرآن کا کیا فیصلہ ہے؟ یہ ابھی ساری رات چل رہی ہے، اگر کسی نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے تو کوئی بندہ یہ کہ جی میں سورہ فاتحہ کوئی نہیں پڑھنی، مجھے میں پورا قرآن پڑھ چڑھا گا، تو شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ جتنی دیر فاتحہ نہیں پڑھے گا نماز قبول ہونی۔ اب فاتحہ کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم، اللہ اسی کتے انہوں نے رستے تے نہ ٹر پئیے جنہاں تے تیرا غضب۔ کون ہے مغضوب؟ یہود۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گناہ اللہ کتے سی انہوں نے رستے تے ٹر پئیے جڑے گمراہ ہو گئے۔ کون ہے گمراہ؟ عیسائی، ٹھیک ہے جی۔ لیکن کیا ہے، ایک دنیا کا پہلا امیر ترین آدمی ہے، ایک دنیا کا تیسرا امیر ترین آدمی ہے، ایک دنیا کا پانچواں امیر ترین آدمی ہے۔ میں نے بڑی دیر اس پہ سوچا، میں رب کریم ایک باری تینوں پسند ہی نہیں، کہندا جنی دیر دعا نہیں کرو گے میں نماز قبول نہیں کرنی، صرف پیسے آنے دے جڑے اڑا۔ تو پھر کرم یہ ہوا تھا اس لیے دے دیے تاکہ محمد ہی دیکھ لیں کہ جن پیسوں کے لیے تم پاگل ہو گئے وہ تو ہم نے نہ ماننے والوں کو بھی ڈھیر دے رکھے ہیں، اور تھوڑی ساری ہمت کرو تمہارے لیے ہم نے اور بڑے سودے رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن ہمت کرے کون؟ ایسا پھنسے حضرت صاحب اس میں، ایسا پھنسے اس میں، یعنی قرآن کہتا رہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ پھر آگے اور بات کھول دی، قل ان کان آباؤکم، اجازت ہے اپنے دادے دادی نانے نانی سے کرو پیار، وابناؤکم، کرو اپنے پتر سے پیار، واخوانکم، کرو اپنے بھائی سے پیار، وازواجکم، کرو اپنی بیویوں سے پیار، وعشیرتکم، واموال اقترفتموها، وتجارت تخشون کسادہا، مکان تک کا نام لیا، ومساکن ترضونہا۔ یہ شاید آپ نہ سمجھے، میں مسافر بندہ اس کو سمجھتا ہوں، میں جہاں جاتا ہوں ہر بندہ بہترین بسترا بہترین، لیکن جڑی نیندر سیال کوٹ پہندی ہے تے پہندی، کیونکہ محبت ہے نا دل میں اپنے مکان کی، اس لیے مکان تک کا بھی نام، سب کا نام لے کے پھر آگے کیا کہا، احب الیکم من اللہ ورسولہ، پھر میں نے ترجمہ نہیں ہے، مفہوم ہے، فرمایا اجازت ہے ان سب سے محبت کرو، بس ایک بات یاد رکھنا، ان ساری محبتوں پہ میری اور میرے محبوب کی محبت غالب رہے۔ برابری کی اجازت بھی نہیں دی، یہ بھی نہیں کہا چل جتنا امی دے نال ہے اونا ساڈے نال بھی کر لے، یہ بھی نہیں کہا چل جتنا امی سے ہے اتنا میرے محبوب سے بھی کر لینا، فرمایا نہیں ساڈے نال وہ تا کرنا۔ لیکن حضرت ہم اگر آنکھیں بند رکھیں تو ٹھیک ہے، اگر آنکھیں کھول لیں تو حالات بڑے خراب ہوئے پڑے ہیں، کیونکہ میرا اسٹیجوں سے تعلق ہے، اللہ مفسر قرآن تشریف فرمائے، شاہ صاحب رضوی صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، دائیں بائیں ماشاءاللہ بہترین سے بہترین ہمارے جو بڑے ہیں بیٹھے ہیں، تو مجھے سبق سنانے کا موقع ملا ہے، میرا تعلق ہے حضرت، اور میں دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ امی نال پیار کرنا ہے، لیکن ساڈے نالو تھوڑا، لیکن پتہ ہے حالات کیا بننے کھڑے، میں خود گواہ ہوں اس چیز کا۔ میں بیٹھا ہوں، میرے ساتھ بیٹھا نعت خان نعت پڑھ رہا ہے، اس کو پتا تھا کہ نال ہے بیٹھا ہے، جے میں ان کوئی رمجم کی تھی تو گل بھائی جانا میرے، اس لیے پھر وہ کلام بھی تھوڑا ٹھیک ہی پڑھنا پڑا، اور کوئی ایسا کلام نہیں کہ بندہ کہے کہ اردو بڑی مشکل ہے، انہوں سمجھ ہی نہیں کہن کیڑے، ایک ایسا کلام جس نے عرصہ دراز سنیوں کے سٹیجوں پہ راج کیا، اور پھر آئے بے ذوق، صرف وہ بے ذوق نہیں، آپ بھی بے ذوق ہے، آپ بھی بے ذوق ہے نا، آپ کا قصور ہے۔ جب وہ سسی پنو ہیراں جا پڑھ رہا ہے تو آپ کیوں نہیں کہتے ہو بھائی سسی پنو ہیراں جی سانو کی لوڑ پائے گی، ساڈے کول ہے نہیں ہے سب سے اولا والا ہمارا نبی، یہ آپ بھی بے ذوق ہو۔ میں نے خود دیکھا ہے، میرے قبلہ شاہ صاحب نے زیارت کی ہے، میرے سیدی رومی اثر غزالی دوران نواز ملت حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی، نعت خان آنا نا تو آپ نے فرمانا بابا جی کوئی جام پہ ہو، تو اس کو پتا تھا سامنے عبداللہ ہی ہے، اسے رمجم نہیں ہونی کوئی، انہوں نے خود ہی عرض کرنی حضور سے تسی دسو کیڑا پیا ہو، تو آپ نے فرمانا بابا جی پھر سانو پیا ہو، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض پیش ہو رہی ہے، محبوب میں ایک منٹ گنن رہا تھا، لیکن انتظار میں اس منٹ دا ہے جدو آپ اپنا جلوہ بھی کھاؤ گے، ابھی کیسا ذوق تھا۔ آپ بے ذوق ہو، آپ بے ذوق ہو، آپ بے ذوق ہو، آپ بے ذوق، اس لیے وہ بھی بے ذوق ہیں۔ اگر آپ کا ذوق ہو، کسی کی کیا جرت ہے حضرت، کوئی عقیدے سے ہیر پھیر کرے، کوئی ایسے ایسے ادھر ہو، آپ کا، آپ سارے گنگے بنے بیٹھے رہتے ہو سامنے۔ میں جس دن میں بھی چنگا نہیں، اب کیا کروں، بولنا پڑتا ہے، جس دن میری اوسلو کی فلائٹ تھی، آنے سے پہلے 2 تقریریں کی ہیں، لیکن پھر جلا ہوا دل لے کے اٹھا دیا،
وہ ایک بندے پہ حضرت ہزاروں، میرے حال شاید ہزاروں سے بھی بات آگے جا چکی تھی، ہزاروں پھینک دیے صرف اسی شعر پہ. مجھے وہ شعر تو یاد نہیں ہے، محمد علی شاید حوری صاحب کا شعر ہے کہ جی وہ منو فرشتیاں نے سوال ہی نہیں پوچھا، میں انہوں نے نہ سنا چڑی. وہ بھائی ایک شاعر کا تخیل ہے، ایک شاعر کا تخیل ہے کہ فرشتیاں نے مینوں نہیں کوئی سوال پوچھا، میں انہوں نے وہ نعت سنا چڑی. اس طرح کا کوئی شعر تھا. اور جناب دے پیسے پہ پیسے، شاعر کا تخیل ہے. لیکن اگر میں بزرگوں کی طرح رجوع کروں، نبی علیہ السلام بنفس نفیس موجود ہیں، مختار نبی ہیں حضرت، اور زمین پہ دو جو ہے نا وہ ہری ٹہنیاں گاڑ رہے ہیں، یہ کہہ کے کہ جب تک یہ ٹہنیاں ہری رہیں گی ان قبر والوں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا اور ان کا عذاب. وہ ایک شاعر کا تخیل ہے حضرت، ہم نے پکڑ کے اس کو مسلک بنا دیا، ہم نے اس کو پکڑ کے مشرب بنا دیا، ہم نے اسی بات پہ حضرت ہزاروں روپے پھینک دیے. قرآن کچھ کہہ رہا ہے، شریعت کچھ کہہ رہی ہے، اور اسی پہ حضرت. اور قصور ان کا نہیں، قصور کس کا ہے؟ قصور آپ کا ہے. ہم بے ذوق ہو چکے ہیں، خدا کا واسطہ ہے اپنا ذوق درست کرو. میں سارا دن حضرت سیالکوٹ سے جمعے کی کچھ صبح واپسی ہوتی ہے، یہاں بعض دفعہ جمعرات کی رات کو واپسی ہوتی ہے، اگلا بیگ تیار ہوتا ہے، لیکن ہم پھر سفر پہ نکل کھڑے ہوتے ہیں. دن دوپہر صبح رات شام ہماری سڑکوں پہ گزرتی ہے، اور ہر فلیکس کو میں دیکھتا ہوں، ہر فلیکس پہ ایک درد. کیا آپ جس فلیکس کو دیکھیں حضرت پروگرام ہونے جا رہا ہے جی، ٹھیک ہے جی، کیا ہے جی، کتنے مشائخ آئیں گے لکھا ہوا ہے حضرت، عمرے کے کتنے ٹکٹ ہوں گے لکھا ہوا ہے حضرت صاحب، ٹھیک ہے جی، خطیب چلو کوئی کدا وہ بھی آیا تھا حضرت، ٹھیک ہے جی، عمرے کے ٹکٹ کتنے ہیں 25 ہیں جی، پروگرام کس جگہ ہونا ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے. اچھا نعت خان کتنے آ رہے ہیں؟ 8 آ رہے ہیں. تو قرآن پڑھنا لیکن نہیں آ رہے ہیں. بولو نا یار، جواب تو دو نا کم از کم، میرے گردے میں درد ہو رہی ہے پھر بھی بول. قرآن پڑھنا لیکن نہیں آ رہے ہیں. اور یہ قرآن کے ساتھ کس نے سلوک کیا ہے؟ یہ درشن لال نے تو نہیں کیا، یہ موتی لال نے تو نہیں کیا، یہ رام سنگھ نے تو نہیں کیا، یہ لکشمن سنگھ نے تو نہیں کیا. کس نے یہ قرآن کے ساتھ سلوک کیا ہے؟ اور ہم نے یہ کہہ کے اپنے سٹیجوں سے قرآن کو نکال دیا کہ ہمارے سٹیجوں پہ تیرے لیے جگہ، ہم تجھے بلائیں گے میرج ہال میں تھوڑی دیر کے لیے جب ہم اپنی بیٹی رخصت کریں گے، باقی ہمارے سٹیجوں پہ تیرے لیے جگہ، تیری ہماری ملاقات ہوگی رمضان میں. ہم نے یہ کہہ کے قرآن کو تیرے لیے ہم نے بڑا سونا مہنگا غلاف خریدا ہوا ہے، تو اس میں رہ، ہمارے سٹیجوں پہ تیرے لیے جگہ. اچھا چلو جی انتظار رہا کہ رمضان سے ملاقات ہوئے گی. رمضان آ گیا، کوئی چاہ نہیں، کوئی آتے ہوئے اپنے بچوں کی امی کو یہ نہیں کہہ کے آئے گا چل تو صورتاں نال تراویاں پڑھنیاں نے، تو چھیتی پڑھ لینیاں نے تے میں چلا وا جو قرآن سنن. قرآن نو کہا سی کہ رمضان چ ملاقات ہوئے گی تے ٹائم لگ جانا، تو ٹینشن نہ لئی. کسی نے آ کے قاری صاحب کو، حافظ صاحب کو یہ نہیں کہنا حضرت 11 مہینے رم جم نو دے چھڑے، 11 مہینے قوالا نو دے چھڑے، 11 مہینے شاعرہ نو دے چھڑے. اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے لیے شعر و شاعری نہیں چھوڑ کے جا رہا، میں تمہارے لیے قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں. 11 مہینے شعر و شاعروں کو دے دی ہم نے، 1 مہینہ قرآن کو کہا تھا تیرا ہے، تو اس لیے تو نے ٹینشن. آپ صاحب آج ٹینشن نہیں لینی، آج مزہ لے کے پڑھو بھی تے مزہ لے کے نہیں. اس دن بھی ہم نے یہی کہنا جی ویکھیو ٹائم بہت اللہ جڑی ہو. اقبال دعائیاں دیتا رہا، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تار کے قرآن. اور حضرت صاحب بڑے بڑے درد ہیں، رضوی صاحب اس سینے میں دفن، ڈر ڈر نہیں لگتا، اللہ کا فضل ہے کسی سے بھی. صرف یہ ہے کہ کیمرہ خطرناک ہے، بعض دفعہ اچھی بات کو بھی کاٹ کے خطرناک بنا دیا جاتا. اس لیے میں صرف ایک درد آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پچھلے رمضان شریف میں نے چلے ویسے 2 کو جانا تھا، لیکن وہ چلتا رہا. میں 21 رمضان کو واپس گیا. ایک بندے سے میں نے وعدہ کیا تھا، انہوں نے نئی مسجد بنائی ہے کہ میں بیان دے آؤں گا. وہ ہوتے ہوتے 21 پہ آ گیا، پتہ نہیں میں 23 کی صبح گیا یا 24 کی صبح گیا. میں جیسے واپس آیا انہوں نے کہا حضرت اپنا وعدہ پورا کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی تو اعلان کروا دے میں آ جاؤں گا. اپنے سیالکوٹ کا پروگرام تھا، وہ ڈاکٹر توقیر صاحب ہیں، میں نے ان سے بھی کہا کہ حضرت جی اللہ اللہ کرو میں آپ پہ کر رہا بیان. جو گاڑی چلاتے ہیں رانا صاحب، میں نے ان سے بھی کہا میں یار تم ہی اللہ اللہ کرتے میں بیان کر رہا. اپنی مسجد میں فجر پڑی، تھوڑی سی گفتگو کی اور میں بیان کے لیے چلا گیا. اب وہ مسجد نا بالکل سڑک کے اوپر ہے، اور انہوں نے مسجد کے سامنے بھی نا کوئی تھوڑی سی جگہ خرید لی ہوئی ہے اب گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے. میں گاڑی پارک کر رہا ہوں، اکثر بعض دفعہ وہ لائٹیں آن رہ جاتی ہیں، کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو میں چیک کر رہا ہوں کوئی شیشہ تو تھلے نہیں، کتنے لائٹاں تے آن نہیں. اچھا وہ جو میرے آنے کا وقت تھا نا،
وہ سیف الملوک پڑھ کے گزار رہے رمضان دا مہینہ ہے تو سیف الملوک پہ پڑھنا. وہ دیوبندیوں کا مولوی گزر رہا تھا, وہ دیکھ کے نا تو کھڑا ہو گیا, کافی دیر دیکھتا رہا, میں وہ گاڑی کو دیکھ رہا تھا. وہ پتا بچوں کو کیا کہتا ہے, وہ جو بچے باہر کھڑے تھے ان کو کہتا ہے اے تے دسو کہ رمضان چ قرآن نازل ہویا ہے کہ سیف الملوک نازل ہوئی. انہوں نے کہا جی قرآن. تو انہوں نے کہا تھی تو پھر سیف الملوک ہی پڑھن ڈے, 11 مہینے بھی سیف الملوک تے رمضان وچ بھی 11 مہینے بھی سیف الملوک تے رمضان وچ بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہم سے بڑے راضی ہیں؟ اس وقت حضور نے فرمایا تھا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں, وہ اللہ کا واسطہ قرآن کی طرف آؤ یار. ہمیں تو پھر اندازہ ہی نہیں کہ حضرت ہم سے کیا کیا چھن گیا. حضرت کبھی میں بس اینڈ کرنے لگا, کبھی ایسی بھی ہم پہ کرم نوازی رہی ہے, کبھی ایسی بھی کرم نوازی رہی ہے کہ ہم نے حالت بیداری میں 92 بار نبی پاک کا جلوہ دیکھا. آج حضرت دن دے ٹائم دیوا لے کے نکلو تے لب کے مینوں دسو جڑا ہے آکھے کہ میں خواب چ ویکھیا. کبھی ہم پہ نبی کریم علیہ السلام اتنے راضی تھے, اتنے راضی تھے, اتنے راضی تھے کہ ہمارے لیے دست اقدس مدار مبارک سے باہر آیا کرتا تھا. کبھی نبی کریم علیہ السلام ہم سے اتنے راضی تھے, اتنے راضی تھے, ہم نے جا کے سلام عرض کرنا, آپ نے اتنی اونچی جواب عطا فرمانا, پوری مسجد نبوی نے اس جواب کو سننا. کبھی نبی کریم علیہ السلام ہم سے اتنے راضی تھے, اتنے راضی تھے, اور ہم نے انڈیا کے کسی جنگل میں بیٹھ کے قرآن پڑھنا, نبی کریم علیہ السلام حالت بیداری میں ہمارا قرآن سننے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے. چلو حضرت میں بات ختم کرتا ہوں, میں زیادہ دور نہیں جاتا. کبھی ہم پہ اتنی مہربانی تھی, اس قدر عنایتیں تھیں کہ ہم نے مدینہ پاک حاضر ہونا, پھر ہم نے واپس آنا, لوگوں نے ہم سے ملنے کے لیے آنا اور آ کے پوچھنا ہیلی فیکس والے نے یا ڈیوزبری والے نے, دس وہی مدینے پاک تو آئے ہیں, پھر کوئی گل نہیں سنا. تو پتہ پھر ہم کیا گل سنایا کرتے تھے, ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. لیکن سچ بتانا, اب ہم مدینہ طیبہ سے واپس آ کے ایسا کچھ بتا سکتے ہیں؟ ہم صرف یہی بتا سکتے ہیں کہ زمزم چ ٹھہرے ہیں, کہ ہلٹن چ ٹھہرے. ہم صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ البیک کتنی بار کھایا تھا. ہم آ کے صرف یہ بتا سکتے ہیں وہاں گیا, وہاں گیا, وہاں گیا, وہاں گیا, اور وہاں نہیں گیا, البیک کھانے نہیں گیا, اور زمزم نہیں گیا, ہلٹن نہیں گیا, تو نبی کریم کی بارگاہ میں گیا تھا. کوئی بات ان کی سنا, اور اگر میں ان کی بات کروں تو ان کی بات تو بہت بڑی بات ہے. وہ ان کے شہزادوں کا یہ عالم ہے, بغداد شریف میں چور چوری کرنے آ جائے وہ تو چور بھی خالی نہیں جانے دیتے. تو مدینے خالی کیوں آیا؟ تو مدینہ پاک سے خالی کیوں آیا؟ تو آتے ہوئے زمزم اور ہلٹن اور البیک کیوں صرف لے کے آیا؟ آج ہمارے پاس بتانے کو کچھ بھی نہیں, لیکن کبھی ہم پہ وہ دور گزرا ہے, ہم نے مدینہ پاک حاضر ہونا, واپس آنا, لوگوں نے ملنے کے لیے آنا اور آ کے پوچھنا اوے مدینہ پاک سے آئے ہو, کو بات سناؤ. تو پھر ہم نے بات بھی کیا سنانی, بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی, پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. لیکن اب نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں, نہ وہ عشق میں رہیں, نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ ہم زلف حیات. اس لیے بھائی اللہ دا واسطہ ہے, بڑا کنا دے چسکے انہیں مانا, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. خدا دا واسطہ بہت کرنا دے چسکے لال ہے, کم دی طرف بیٹا, بہت کام کرنا لینے, بہت بڑا ٹائم ضائع کرنا. آخری بات حضرت, بس آخری, بس واقعی آخری, بڑا ٹائم ضائع. مولانا روم جی مسلمی شریف فرماتے ہیں کوئی بندہ تھا تو اس نے کام, آپ نے ذرا توجہ دینی ہے, تھوڑی سی بات تھوڑی باریک ہے. آپ فرماتے بندہ تھا تو اس نے کام بڑے کیے لیکن چلے آپ تنگ آ کے اس نے کہا بھی چلنا ہی کوئی نہیں, پھر اللہ اللہ کرو, روٹی کا وعدہ تو اللہ نے کیا. بس پھر وہ کسی سے تسبیح لی اور اللہ اللہ کرنی شروع کر دی. پھر اللہ نے اپنے رنگ دکھائے, لو لگ گئی. 2 سال 4 سال 5 سال 8 سال 9 سال 10 سال 11. مولانا روم فرماتے ہیں جب 12 مکمل ہوئے تو غیب سے آواز آئی, کوئی بندے کیا چاہتا ہے؟ ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا,
انہوں نے کہا جی چاہیے کھ نہیں، بس ہوں طالب مولا، لیکن یہ 2 وقت کھانے کو مانگتا ہے، کوئی اس کے لیے کچھ ہو جائے کہ جب بھوک لگے تو کھانے کو مل جائے، باقی کچھ نہیں چاہیے۔ حکم آیا چل اپنے گھر جا، کوئی برتن پسند کر لے، جو برتن پسند آ جائے تو بسم اللہ شریف پڑھ کے نہ اٹھا لینا، اور جو نیت کرے گا سالن نکل آئے گا۔ بھاگتا ہوا گھر گیا، غریب آدمی تھا، کوئی برتن پسند آیا وہ اٹھا لیا اس نے، گوشت کی نیت کی، گوشت نکل آیا، ساتھ آرڈر آیا تھا کبھی بھی کلیاں نہیں کھانا، اس لیے 2 بندے لائے، کھایا، وقت گزرتا گیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں بچپن کے کو بیلی ملنے آ گئے، وہ باتیں کر رہے ہیں اور باتوں باتوں میں کہہ رہے ہیں بھائی کھانا آج دوپہر دا تیرے لیے کھانا ہے، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں خود نہیں گیا، کسی کو نہیں بھیجا، کچن سے کچھ پکنے کی خوشبو بھی نہیں آ رہی، تو بھوکا ہی مارے گا۔ ایک دوست بول ہی پڑا، اس نے کہا کتنی بار تجھے کہا ہے تیرے وال کھانا کھانا ہے اور تو کرنی کچھ نہیں دے۔ انہوں نے کہا نماز جماعت سے پڑھنی ہے، پھر جو کو کھلاؤں گا۔ نماز پڑھی، واپس آیا، ایک سے پوچھا کیا کھائے گا، ایک قیمہ مٹر، دوسرے سے کدو گوشت، تیسرے سے پالک گوشت، اندر گیا 3 سالن تازہ دھواں نکلتا ہوا، روٹیاں لے کے واپس آ گئے۔ وہ دوست بڑے حیران ہوئے، یار اندر کیا، اندر تو خوشبو ہی نہیں آ رہی تھی، تو یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کیا ہے اندر؟ انہوں نے کہا پہلے کھا بعد دساں گا، کیونکہ تجسس تھا، تجسس نے بھوک ختم کر دی، 2 3 نوالے لگائے، اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا 10 اندر کیا ہے؟ اندر جا کے سارا کچھ دکھا دیا، پھر آگے بیٹھے۔ مولانا کہتے ہیں وہ تینوں نکل گئے، 2 چلے گئے ہیلی فیکس واپس، اور ایک نے تسبیح لی اور بھی جنگل چلا گیا، اور اس نے بھی جا کے نہ اللہ اللہ کرنی شروع کر دی۔ 2 سال 4 سال 5 سال 8 سال 9 سال 10 سال 11 سال 12 سال اس کو بھی گزر گئے، اس کو بھی آواز آئی، اب ذرا آپ نے توجہ کرنی، اس کو بھی آواز آئی، او بندیا کی جاننا ہے، ہر ویلے اللہ اللہ ہی کرتا رہنا ہے، کی ہے تیری طلب، کی ہے تیری چاہ؟ تو کہنے لگا جی چاہیے کھ نہیں، بس میرے یار کو دیش کی واپس لے لو، چاہیے کچھ بھی نہیں، بس میرے یار کو دیش کی واپس لے لو۔ اسی پتر بس یہی کر رہے ہیں، ایک دوجے دیا دیش کی ہی واپس کران دے، اسی ایک دوسرے دی ساڈا مارو کوئی اور، اسی ہی ایک دوسرے دے مارو، او خدا دا واسطہ جی ہاتھ پھڑی ایک دوسرے دا، دیکھو تو صحیح کتنے کتنے بڑے فتنے سر کو اٹھائے کھڑے ہیں، الہاد، خارجیت، ناسبیت، وہ کوئی ایک فتنہ ہے، وہ اللہ دا واسطہ انہیں اکٹھے ہو، ہاتھ پھڑی ایک دوسرے دا، اور میں کہنا صرف حضرت صاحب ہمت کرن دی دیر، قبلہ شاہ جی جڑا کام اقرار الحسن کو نہیں نہ ہویا ساڈے اسرار نے کر چھڑیا، جڑا کام اقرار کو نہیں ہویا وہ اسرار نے، جڑا کام اقرار کو نہیں ہویا اسرار نے، اسرار تو پھر اسرار ہی ہے نا، جڑا کام اقرار کو نہیں، ہمت دی لوڑ ہے حضرت، ہمت دی لوڑ ہے۔ اس لیے حضرت ماشاءاللہ سب کو مبارکباد اس خوبصورت ختم نبوت کانفرنس کے انعقاد پہ، اور بھائی آپ کو بھی سیلوٹ ہے ماشاءاللہ، انگلینڈ میں آپ اتنی دیر بیٹھے ہوئے ہو، اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنی اور اپنے محبوب کی پکی سچی لو عطا فرمائے، اللہ ہمیں قرآن کی محبت عطا کرے، اور اللہ ہمیں ختم نبوت کا سپاہی بنا دے، اور جتنے بھی ہمارے سپاہی ہیں اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ کتابوں میں لکھا ہے کسی شکر رنجی کی وجہ سے حضرت امام حسن مجتبی اور امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ کی گفتگو کا سلسلہ آپس میں، اور میں کہتا ہوں یہ ہماری تربیت کے لیے تھا، باقی ایسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا کبھی، ہے سلسلہ گفتگو دا رک گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں پہلے حضرت امام حسین پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں، جا کے عرض کی حسین بادشاہ آپ عمر میں چھوٹے ہیں، حسن ویر وڈے ہیں، اس لیے میں یہ گزارش کرنے آیا ہوں تسی چلو تو بسم اللہ پہلے تسی کرو چلو۔ آگے سے حضرت امام حسین پاک فرمانے لگے ابو ہریرہ میرے نانا پاک دے صحابی ہو، تہاڈا آنا ایک معنی رکھتا ہے، مطلب کہ میرا دل نہیں کرتا کہ میں آپ کو خالی لوٹاؤں، لیکن میں نہیں جانا کوئی۔ آپ نے پوچھا حسین بادشاہ کیوں؟ فرمایا میں نے نانا پاک کا فرمان سنا ہے، 2 بھراواں وچ آپس وچ کوئی گل ہو جائے تے جڑا پہلے منان جائے گا جنت وچ بھی پہلے جائے گا۔ حسن ویر ایتھے بھی وڈے نے، حسن ویر اوتھے بھی وڈے نے، حسین کیسے برداشت کرے گا کہ حسن ویر وڈے ہون تے وڈا بھرا پیچھے پیچھے ہوئے تے چھوٹا جنت چ پہلے ٹر جائے؟ ہے ہمارے پاس یہ انداز، وڈا چھوٹے دا مارو، چھوٹا وڈے دا مارو، چھوٹا وڈے لی بندوق لئی پھرن ڈیا، چھوٹا وڈے لی بندوق لئی پھرن ڈیا،
انہوں نے تو یہ انداز ہی نہیں دیے پتر، ان کے انداز تو یہ تھے، میں نہیں جانا کوئی، اور جان دی وجہ کی ہے جو پہلے جاواں گا تے نانا پاک فرماندے نے جنت چ حسین نہیں یہ برداشت کر سکتا کہ حسن ویر پیچھے اور حسین جنت میں پہلے جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضرت حسن پاک کی بارگاہ میں گیا، جا کے ساری بات سنا دی، آپ اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا صدق اخی، میرے ویر نے سچ آکھیا، چل ابو ہریرہ پہل میں ہی کرنا میں چل کے۔ اسی لیے تو اقبال رویا تھا اور اس نے رو کے کہا تھا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا، تھے تو آبا وہ مگر تم کیا ہو، تھوڑا انہوں نے کی تعلق، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تھار کے قرآن۔ اس لیے پتر میری سارے نال گزارش ہے، بڑے کنا دے چسکے لا لائے عمل کی طرف۔ اہل بیت اطہار نے ہمیں عمل ہی کی دعوت دی ہے، کبھی پڑھو ان کی مبارک زندگیاں، کبھی پڑھو ان کی راتیں، کبھی پڑھو ان کے دن، کوئی سیدہ کائنات ساری رات عبادت، 500 نفل بھی لکھے ہیں بزرگوں، وہ لکھا جب حضرت بلال نے صدائے فجر بلند کرنی تو سیدہ پاک نے رو کے عرض کرنا رب کریم تیری رات ہی مک گئی، کوئی رات تے ایویں دی بنا فاطمہ دا سجدہ ہی پورا ہو جائے، اور یہاں ہم سجدے سے بھاگے ہوئے، یہاں ہم سجدوں سے بھاگے ہوئے، اتھے شہادت ہی سجدے تھی، جنی دیر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر کا شیر حضرت کھڑا رہا کسی میں جرت ہے، شہادت بھی تب ہوئی، سر مبارک بھی تن سے تب جدا کیا گیا جب امام حسین پاک سجدے میں تھے، امت کو بتا دیا سجدے کی شان کیا ہے، امت کو دعوت دی سجدے کی، لیکن کی ہویا پتر سارا کچھ ہی ہے، جو انہوں نے کیتا وہ ہے، جو انہوں نے آکھیا کرن وہ ہے، پھنس گئی امت حضرت جی۔ دیکھیں نا حضرت کیا سے کیا حالات ہو گئے، اور میں سوچ سوچ کے حیران ہوں یہ امت کب سیریس ہوگی ہے، کیا سے کیا حالات ہو گئے، امت یہ پہ آئی پڑھ دی ہے لگیاں نے موجاں ہون لائی رکھی سونیاں، وہ بے وقوفوں کیڑیاں موجاں ہیں، فلسطین کی اٹ سے اٹ بج گئی، کیڑیاں موجاں گل کریے، تمہیں نہیں پتا ہم کس طرف جا رہے ہیں، حضرت اسرائیل ریلیاں نکال رہے ہیں، میں نے خود دیکھا جی، میں کیونکہ میں 10 تاریخ کو باہر سے واپس آیا ہوں، ریلی ہے اور ان کے ہاتھوں میں جو کارڈ ہیں ان کارڈوں پہ کیا لکھا ہے خیبر واز یور لاسٹ چانس، انہوں نے آج تک خیبر دی پیڑ ہے، انہوں نے آج تک خیبر دی پیڑ ہے، اور لکھا ہے خیبر واز یور لاسٹ، وہ آخری موقع سی تھی خیبر ساڑے کو کھو لیا سی، ہوں اسی تانوں خیبر واپس لے کے دساں گے وہ کیا کیا کر رہے ہیں، اور ادھر ہم ادھر ہی کھڑے ہیں اکٹھے ہوئے، اور بس اپنے اپنے گھروں کو چل دی۔ اس لیے پتر سیدھی سیدھی سچی سچی باتیں ہیں، نہ اس سے کوئی کہ کوئی خوش ہوگا، حضرت صاحب آپ مجھے کیا کہیں میں آپ کو کیا، یہ کیا معنی رکھتا ہے، اب حضرت صاحب پامیں کو وابی ہے، پامیں کو سنی ہے، پامیں کو شیعہ ہے، پامیں کو دیوبند ہے، ان سارے نو امام مہدی کا انتظار ہے، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ گتھی اب امام مہدی کے علاوہ کسی سے بھی سلجھے گی نہیں، امام مہدی کے علاوہ اب کوئی بھی فیصلہ کر سکتا، سب انتظار میں ہیں، سارے دعائیں کر رہے ہیں کہ جی امام مہدی آ جائیں، امام مہدی تشریف لے آئیں، لیکن پتر کتابوں میں لکھا ہے، مفہوم ہے کہ جب امام مہدی تشریف لائیں گے صرف 12,000 بندے امام مہدی کی بیعت کریں گے، اگر امام مہدی 2025 کے لاسٹ میں آ جائے نا، میں بالفرض میں کہتا ہوں 2025 میں امام مہدی تشریف لے آئیں، تو اس وقت حضرت ہم 3 ارب ہیں، لیکن بیعت کے نے کرنی صرف 12، میں کہتا ہوں 2028 میں تشریف لائیں، 3 سال بعد 3 ارب 3.5 ارب ہو جائیں، لیکن بیعت پھر بھی کننے نے کرنی ہے، میں کہتا ہوں اب 2030 میں تشریف لائیں، یہ 3.5 ارب 4 ارب ہو جائیں، لیکن بیعت پھر بھی کننے نے کرنی ہے، کیوں بلا 12,000 نے کرنی ہے،
کیونکہ حضرت صاحب وہ بیعت لنگر پہ نہیں ہونی ہے، وہ بیعت یا مارنے پہ ہونی ہے یا مرنے پہ ہونی ہے، اس بیعت میں کوئی دوسرا آپشن ہے؟ تو ہم نے ان بچوں کو تیار نہیں کیا اس لیے یہ تو محبوب قدمہ چلے آنے والے وظیفے پوچھتے پھرتے ہیں انہوں نے بیعت کرنی ہے حضرت، یہ کریں گے بیعت؟ ہم نے ان کو تیار ہی نہیں کیا بچوں کو حضرت، یہ کیسے بیعت کریں گے؟ یہ کیسے بیعت کریں گے؟ 12,000 بندے حضرت، اور پھر پتر اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ لکھا ہے کہ وہ 12,000 اس وقت جو ہیں وہ اعلیٰ ایمان والے ہوں گے، لیکن باقی جڑے بچن گے ہم نے تو حضرت تیاری نہیں کی کوئی۔ اللہ حضرت احادیث ہمارے نبی علیہ السلام کی لیکن پوری تیاری ہوتے ہیں۔ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام لد پہ دجال کو نیزہ مار کے واصل جہنم کریں گے۔ اس وقت حضرت جی دنیا کا سب سے ہائی فائی قسم کا ایئرپورٹ مقام لد پہ بنایا انہوں نے، اس کا مطلب ہے اس وقت دجال کے لیے وہاں کوئی ایسی سواری کھڑی ہوگی جس پر بیٹھ کر وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ ایک درخت ہے جڑا ادھر نا یہودیاں نو چھپائے گا، پناہ دے گا، غرقد، انہوں نے حضرت جی لا چھڑے نے ٹیرم ٹھیر ہوتی، باتیں ہمارے نبی علیہ السلام کی ہیں، چل ان پہ وہ رہے ہیں، لیکن ہم اس کے لیے اتر انہیں یہ ہمت مارو، دعاواں کرو، اپنے آپ کو اس لائق کرو کہ جب امام مہدی تشریف لائیں تو ہمارا بھی ان 12,000 میں چناؤ ہو جائے گا۔ یہ تو معاملہ بڑا خراب ہے۔ اللہ، رسول پاک، قرآن، سجدہ، ہم اس سے آؤ، اپنے اللہ کی طرف آؤ، نبی علیہ السلام کی محبت کی طرف آؤ، مودت اہل بیت کی طرف آؤ۔ ہم میرا بڑا دل کڑتا ہے حضرت دیکھ کے، میرا بڑا دل کڑتا ہے کہ اس کی فرمائش کبھی فرمائش ہی کسی نے نہیں کی تھی، ماں کی ہوتی ہے، باپ کی ہوتی ہے، لیکن اس کی فرمائش حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ اپنے سینے میں فیض علی لیے ہوئے، سلسلہ قادریہ شریف حضرت جنید بغدادی، سری سکتی، حضرت داؤد تائی، جاتا جاتا حضرت حبیب اجمی سے امام حسن بصری سے حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ۔ لکھا ہے وقت وصال آپ نے آنکھیں بند کر لیں، خاص عام اپنے بیگانے سارے بیٹھے تھے، کسی پاس کھڑے بندے نے حضرت جنید کو کلمہ تلقین کر دیا، کہتا ہے کہو لا الہ الا اللہ، آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے فرمایا او بیلیا یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے، کتنا یاد کیا ہوگا۔ حضرت رابعہ بصری رات دا ویلا اپنے ویڑے چ کھلو کے اونچی اونچی پئیاں آکھن ہائے پیاس، ہائے پیاس، لوگوں نے سمجھا عورت ذات ہے، پانی کوئی نہیں گھر میں، اس لیے اونچی اونچی کہہ رہی ہیں کہ کوئی پانی لا دے۔ سارا محلہ حضرت اپنے مشکیزیں چکے تھے، پانی لین ٹر گئے، پانی لے کے واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک بزرگ تھے وہ واصلین میں سے تھے، رازداروں میں سے تھے، انہوں نے روک لیا، فرمایا کتنے چلے ہو؟ کیا مائی رابعہ علی پانی لے کے چلے ہیں؟ اور فرمایا چلے ہو، یہ وہ پیاس ہے جو اس پانی سے بجھ جائے، یہ اس کو دیکھنے کی پیاس ہے، دیکھ کے بجھے گی۔ لیکن دکھ پتر اسی نہ سودے ہاں تو پتر جتنے بچے ہو اوکھا کام ہے، لیکن لڑو میرے کاکیو، جڑیاں خوراکاں تسی میں کھادیاں نے نا پتر بڑا مشکل ہے اسی تے جائیے، کیونکہ ڈھونڈنے سے ایک نمبر شاید لبتی کوئی نہیں، لیکن چلو مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، میں دعا کرتا ہوں سب کی عمر 80 سال ہو، صحت والی ہو، کوب نہ پوے، سدھے کھلوتے ہوئی ہو، لیکن میں کہتا ہوں اگر 80 سال ہو گئی عمر تو پتر 40 تے ہونے جڑے سوں کے لگانے، باقی کنے بچ گئے 40، وہ بھی جی 80 ہوئی تے جی 70 ہوئی تے 35، 60 ہوئی تے 30، 50 ہوئی تے 25، صرف 25 سال ہی، صرف 30 سال، 35 40 ایس تو کہ گیم جانی کوئی نہیں ساڑی، صرف پتر 40 سال نے لڑ لگو اپنے اور اویں کریے اویں ٹریے جویں ساڈے وڈے ٹرے پتر، نہیں تو بچے بڑا ہی نقصان ہونا، اتنا نقصان کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ حضرت پھر میں وہی کہنے لگا ہوں نا، کیونکہ قرآن کوئی نہیں، اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن فکر کیا دے رہا۔ قرآن آپ کو ایک ایک رشتے کے لحاظ سے آپ کی تربیت کرے گا۔ مثلا میں بات کو سمیٹتا ہوں، ٹائم بھی ہو گیا،
قرآن نے ایک رشتے کا نام لیا. اللہ کہتے ہیں کل ان کان آباؤکم، ٹھیک ہے جی اجازت ہے، اپنے دادے دادی نال پیار کرو، اپنے نانے نانی نال پیار کرو، یہی ہے نا آباؤکم. پھر فرمایا وابناؤکم، ٹھیک ہے اپنے پتر سے پیار کرو. پھر پتر کے بعد واخوانکم، ٹھیک ہے اپنے بھائی سے پیار کرو. پھر بھائی آ گیا، پھر بھائی آ گیا. میں پھر گزارش کروں گا پتر دھیان کرو. حضرت ویسے ہم سارے دعوے دار ہیں کہ جی بیبیاں سیاڑیاں کوئی نہیں، اسی بندے بڑے، چلو میں بات کو بڑھاؤں گا نہیں، لیکن حضرت جی گل آئی ویراں دی تو پھر بیبیاں ساڑھے تو بازی لے گئی. حضرت جی حصہ نہیں منگدیاں ہیں کانوں کہ ویر چھٹ جانا. اللہ ویر کو چاہیے کہ دے، کانوں اپنی کور پاری کرن دے کو نال کھڑنیاں پہلی دے سوں ہس کے اللہ تینوں اور دے گا. لیکن حصہ مانگتی کہ ویر انہوں نے ویر رکھ لے اسی رکھ سکے، اسی لڑ پہ ویرن. بلکہ اتنی پختہ ہیں اپنے بھائیوں کی محبت میں، اپنے بچوں کو کیا بتاتی ہیں، کہتی ہیں جڑا میرا بھرا ہے نا وہ صرف ماموں نہیں، وہ چندہ ماموں. انہوں دا بھرا کی ہے چندہ تے ساڈا. اتنی پختہ ہیں حضرت کہ اپنے بچوں کو اپنی بہن کے لیے بتاتی ہیں ساڑی بہن کی یہ خالہ جانی. خالہ جانی کہتے ہیں نا بچے ہمارے خالہ تے پھوپھی. ہن تسی بولو گے کہ میں بولا کیوں بھائی منڈے ہو کی کہندے ہو اج کل پھوپھی نو؟ چلو میں ہی بول پینا پوے کٹنی. اوئے ہوئے ہوئے. اب کیمرہ لگا ہے نہیں تو میں کو بات کر دیتا. پترا تینوں کی پتہ ہے تیری پٹھی کی نہیں ہوئی تیری پھوپھی نے دھوتی کنی کی باری نانکے جانا سارا سال تے نانکے نہیں سا رہندا ہے. پتر مینج نہیں ہوئے ہم سے. اور اس کی وجہ ہوئی کہ آج اللہ بھی، آج رسول پاک بھی، آج علی پاک بھی، سیدہ کائنات. حضرت صاحب میں نے پہلے کہا ہے، میں آپ کو دلیل دے دیتا ہوں. کبھی حضرت ہم پہ وہ وقت ویلا گزرا ہے کہ ہم نے خواب میں نہیں، ہم نے حالت بیداری میں 92 بار نبی پاک کا جلوہ دیکھا ہے. حضور ہم سے اتنے خوش تھے. خواب میں نہیں، حضور نے حالت بیداری میں ہمیں اپنا دیدار کروایا. کتابیں بھری پڑی ہیں، ایسے ایسے نام گزرے ہیں، پوری بخاری نبی علیہ السلام سے پڑھی ہے. ایسے ایسے نام ہیں. حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی انڈیا کے جنگل میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور حضور مدینہ طیبہ سے ان کا قرآن سننے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. انفاس العارفین. حضرت کبھی ہم پہ وہ وقت ویلا رہا ہے کہ ہم نے جا کے مدینہ طیبہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا، آپ نے اتنی اونچی جواب عطا کرنا، کئی ہزار کانوں نے آپ کا جواب سننا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. کبھی ہم پہ وہ وقت ویلا رہا ہے، ہمارے لیے مدار اقدس سے دستے مبارک باہر آیا کرتا تھا شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی. اور آج کبھی ہم پہ وہ وقت ویلا تھا، ہم نے مدینہ پاک جانا حج کے لیے، عمرے کے لیے، واپس آنا کی نہ پنڈ کا جی درگاہ پور والوں نے ملنے آنا. وہی مدینہ پاک تو آئے ہو کو گل ہی سنا ہو تو پتہ گل بھی سی کی سنانے انہیں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. آج ہے امت کے پاس واپس آ کے ایسا کچھ بتانے کا؟ آج امت بس یہی بتا سکتی ہے کہ ہوٹل کیڑے چ ٹھہرے، کلاک ٹاور سی، مکہ ٹاور سی، ہیں جی ہلٹن سی، زمزم سی، کیڑے چ ٹھہرے. اس کے علاوہ کبھی ہم نے مدینہ پاک حاضر ہونا، اس قدر حضور ہم سے راضی تھے، اس قدر نبی علیہ السلام ہم سے خوش تھے کہ جب ہم نے واپس آنا، درگاہ پور والوں نے ملنے آنا تو پھر ہم نے بتانا بھی کیا، بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. لیکن اب امت کے پاس ایسا کچھ ہو کیوں بلا ہے؟ وہ مالکہ نے دیا کیا سی بگانے لیے بھی سینے میلے نہیں کرنے. ہمارے سینے وہ بد نصیب سینے ہیں جو اپنوں کے لیے میلے ہیں. میرے مولا مرتضیٰ شیر خدا عبد الرحمن ابن ملجم مولا مشکل کشا نماز پہ پڑھا، پہلے چھپا بیٹھا تھا حضرت، نماز بھی حضرت علی پاک کی. اس نے نماز پڑھاتے ہوئے سر مبارک پہ وار کیا، اور کتابیں کہتی ہیں وار اتنا شدید تھا، اتنی شدید اس نے ضرب لگائی کہ سر مبارک کان پٹی تک کٹ گیا. اس قدر شدید ضرب تھی. شہادت نہیں ہوئی، کوئی پیناڈول نہیں، کوئی بروفن نہیں، کوئی ڈکلوران نہیں، کوئی ڈکلوفینک سوڈیم نہیں، کوئی ڈکلوفینک پوٹاشیم نہیں. کتنی درد ہوئی ہوگی میرے مولا مشکل کشا کو.
گرفتار ہوا، کھڑا تھا، مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں پانی کا پیالہ لایا گیا، دھیان پہ فرمایا علی کے ویڑے میں کھڑا ہے، پہلے پانی اس کو پلا۔ حضرت جی عید الاضحیٰ گزر گئی، سب سے زیادہ پتہ عید الاضحیٰ پہ ہمیں مسئلہ کیا پوچھا جاتا ہے، سائی نو گوشت دینا جائز ہے کہ نہیں جائز، کیونکہ گھر جڑے اکثر بیبیاں کام کر دیا وہ دینا نہیں، یا ویسے ساڑیاں سائیاں نہ جا رہی ہیں۔ اب دو اس پہ مسئلے ہیں، کچھ کہتے ہیں جائز ہے، کچھ کہتے ہیں نہ جائز ہے۔ تو جے کسی نے کہہ دیا نا کہ نجائز ہے، او جی تو ہی مولوی تے آئی بڑے سخت ہو، ایک ہمارے ہیں مقتدی وہ لگے میرے گل پہ، میں کہا جی صاحب ٹھہر جاؤ، گلی وچ ہی ساڈا سکا بھرا رہندا ہے، 12-13 سال ہو گئے نے کدی ووٹی نہیں جے بھیجی ہے، اودے لو تے مسئلہ پوچھو نا مینوں۔ اور وہاں کیا ہے، قتل ہے، انہوں پانی پیان ڈے، پانی اسی طرح واپس آ گیا، پانی اسی طرح واپس آ گیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی تھی مولا نہ کر چڑی، کہنا میں نہیں پینا ہے۔ آپ نے فرمایا اوے عبد الرحمان انکار کر دیا، جے تو علی دے گھر دا پانی پی لیندا علی نے اونی دیر جنت نہیں سی جانا ہے، پہلے تیرے آرڈر نہ کروا لیندا۔ کمال حضرت صاحب یہ ہے، کوئی چنڈ مار دینا کمال ہے، کوئی گال کٹ دینا کمال ہے، کوئی چھوٹی جی گال تے بندوق کٹ لینا کمال ہے۔ میرے مولا مرتضیٰ فرما رہے ہیں، فرمایا دلیر وہ نہیں جو چھوٹی سی بات پہ غصہ کر دے، دلیر وہ ہے جو بہت بڑی بات کو بھی پی جائے۔ حضرت صاحب اسی تو میں کہتا ہوں پاکستان دلیر لبے نہیں لبدا ہے کوئی، سارے اینج کرو دے ہو گئے نہیں سارے، پر میں وہ نہیں دلیر جو چھوٹی سی بات پہ غصہ کر، دلیر وہ جو بہت بڑی بات کو بھی پی جائے، وہ نہیں پہلوان کوئی بھی ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ انج حضرت صاحب میری قوم دیاں بڑکاں سنو حضرت، اے کدی کینٹ جاؤ حضرت، KFC لنگو اگے حضرت وچ تختی لگی ہے جس کے اوپر لکھا ہے جموں 50 کلومیٹر، صرف 50 کلومیٹر ساڑھے دور نے، 78 سال ہو گئے نے حضرت رون ڈے نے ساڑی جان میں، کوئی دلیر نہیں گیا حضرت۔ ملے دارہ نہ لڑاں گے، چاچے نہ لڑاں گے، تائے نہ لڑاں گے، ماڑے نہ لڑاں گے، ریڑے والے نہ لڑاں گے، چنچی والے نہ لڑاں گے، تے تگڑا آئے گا تے میں حضرت لالا موسیٰ نا گزر رہا تھا، وہ رش ہوتا ہے نا بازار میں، اتھے وہ بندے کو نا کٹے پیا، بندہ نا مار مار کے نک چ خون پہ آیا، میرے کو نہیں ویکھیا گیا، میں گڈی علام سارے نے موڑے، حضرت صاحب بازار ہے کی کرن ڈے، وہ میں جا کے پڑھ لیا، میں یار کانوں مارن ڈیا، کہندا جی میری ویکھو گڈی نوں چریٹ پائی، میں چل یار جنی کو نے چریٹ پائی سی توں مار لیا، ویکھتے سی وہ نک چ خون وگن ڈیا، تو باقی میں تینوں اینا پوچھاں گا یہ چنچی والا ہے تینوں مارن ڈیا ہے، یہ اگر ایلیٹ فورس والے دی گڈی کو تینوں چریٹ لگ جاندی تے تو اینے جگہ پتر کہ انہاں نوں انجی چنڈا مار مار کے نک چ خون کٹ چڑھدا۔ پتر ہم دلیر تو نہیں ہیں کوئی، ہم بزدل ہیں، ہم بزدل ہیں پتر، سانو دلیری دی واڑ نہیں لگی، ہم اپنوں پہ دلیر ہیں، ہم ماڑوں پہ دلیر ہیں پتر۔ 77-78 سال ہو گئے پتر، خون بگ گئے ہیں، انیاں جاناں نکل گئی، اسی ماجر ہیں۔ میرا آج بھی آدھا کنبہ قبیلہ جموں میں ہی ہے پتر، وگ خون گیا حضرت ہوتے، کوئی بھی نہیں گیا، جدو گلمہ پڑھیا اپنے دا ہی پڑھیا۔ ہن جناب وہ ڈائلوگ سنو میری قوم کے، ہیں جی وہ جی گجر دا ویر تے وہ جٹ دا گنڈاسا تے بٹ بدماش تے مہر دا کھڑا کر، کوئی بھی نہیں گیا ہوتے۔ اس لیے پتر بنو صحیح علی والے بنو، اتھوں علی والے بنو پتر، ایتھے لے آؤ میرے علی پاک، حضرت علی دی جگہ ہے ایتھے لبو پتر، کوئی جڑا حضرت علی پاک نو ایتھوں ایتھے لے آن دا گن جاندا ہوئے، یہ جگہ ہے میرے علی پاک۔ اور جس دن علی پاک ادھر آ گئے حضرت صاحب، دن بھی سونے تے راتاں بھی سونی، پھر دن بھی سونے تے پھر راتاں بھی، پھر بھائی آیا جی بات ختم کریں حضرت، فرمایا اخوانکم، کہتے ہیں جی بھائی شریکہ ہے، بھائی شریکہ ہوندا تے اللہ نے کدی بھی تیسرا نمبر بھائی نو دینا، اور حضرت جی قرآن شریف اللہ بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے، قرآن ہے جی، بھائی کے فوراً بعد پھر کس کا نام لیا؟ وَأَزْوَاجُكُمْ، پرا پہلے بڑھی، لیکن ایتھے کی ہویا بڑھی تے پرا وہ کسے کھاتے جی نہیں ہے، وہ تو شریک ہے حضرت، او شریک ہے، ہاں جی۔ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا
वतिजारतुं तखशौन कसादहा वमसाकिनु तरदौनहा। सब दा नाम लिया। उस लैके की किया, अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही। ठीक है, इजाजत है, इन्हां नाल प्यार करो, लेकिन एक ध्यान रखियो, इन्हां सारियां दे प्यार ते मेरा और मेरे सोने दा प्यार गालिब रहे। हजरत कुरान ने तो बराबरी की इजाजत भी नहीं दी कि चल जिन्ना मान वाले उन्ना अल्लाह ना भी कर ले, चल जिन्ना बुढ़ी नाले उन्ना साडे सोने महबूब ना भी कर ले। फरमाया नहीं, साडे नाल बोता, साडे महबूब नाल। और पुत्र जे थर्मामीटर लाइए ना अपने आप में, तो बोता ते छड्डो, इत्थे ते हालात ही खराब होए पे। इसलिए पुत्र अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। अपने पुत्र अल्लाह वाला मैनेज करो, इन सबको साढ़े को मैनेज नहीं होता। अल्लाह ने कुरान में यहाँ तक भी कहा, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम व औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ईमान वालों, ध्यान रखना कहीं तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर। इंज दा नहीं आना च खुबना, इंज दा आना च नहीं खुबना कि अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल नूं भुल जाओ। और पुत्र असी वही कर बैठे, असी आना च हमने सारा वक्त ही इनको दे दिया, हमने सारी मोहब्बतें इन्हीं पे लुटा दी। लेकिन पुत्र जे ना मन्ने, साडा ते काम बच्चे कहना है, डंडे ना ते करवान दा सानू आर्डर कोई ना मन्ने। तो इकबाल ने कहा था, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, मेरा अगर नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। पुत्रा ही सारियां मोहब्बतें इन्हां नाल कर छड़ी, जिन्हां नाल करनियां कीतियां, सारा टाइम इन्हां नूं दे छड़े। 24 घंटे फजर टू फजर, सिर्फ 1 घंटा तेरे को मंगया तो वो भी नहीं अल्लाह ने दिता। 5 नमाज़ां दा टाइम कढिए ना, घंटा बनता बहुत मुश्किल। 3 घंटे तेरे, 1 घंटा, 3 घंटे थोड़े ने। असी 3 घंटे रख के भी 1 घंटा उन्होंने दिता, अल्लाह 1 घंटा बस। हाँ जी, लेकिन पुत्र याद रखी, जदों तेरी मेरी वारी आनी है तो इन्होंने सानू टाइम देना। हजरत अभी नहीं शायद ये बातें समझ आ सके। अभी हजरत को नशे में हो, आप उसको कुछ समझा सकते हैं? तो पुत्रा ही दे नशे ढेर की दे, किसी को बरादरी का नशा, किसी को भराबार होने का नशा, किसी को अबूबार होने का नशा, किसी को पैसे का नशा, किसी को जवानी का नशा, किसी को यारी का नशा, किसी को ताल्लुकात का नशा। हजरत यहाँ जिसने एक नशा किया हो, आप उसको कुछ नहीं समझा सकते। यहाँ तो नशे ढेर कर लिए, अल्लाह करे समझ आ जाए। हमने सब कुछ इन पे निछावर कर दिया। टाइम अल्लाह का भी इन्हीं को, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बतें करनी थी वो भी इन्हीं से कर दी। लेकिन हजरत जी मैनू लोड़ पैनी है, फिर इन्होंने टाइम देना, बड़िया औखियां हो गए। इन्होंने जनाजे ते आना है, पिया मौलवी नूं घूरना, फटाफट पढ़ा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दफनाने के बाद इतनी देर ठहरना जितनी देर एक ऊंट ज़बह करके, खल उतार के, टोटे करके, गोश्त बना के तकसीम किया जाता है, किसी ने भी ठहरना। और फिर पुत्र उस तू भी अगे की होना है, ऐ ही तेरी मेरी औकात। तेरे मेरे लिए किसी ने एक वेले की रोटी भी छड़नी, तेनों मैनू दब के घर आके इन्होंने सब तो पहला काम ही है करना है, इन्होंने रोटी खानी है, किसी ने भी नहीं छड़नी। और ये नहीं कि बड़ा तंग होके खाएंगे, बकायदा तेरे मेरे घर से आवाजें उठेंगी, वो चौल गर्म करो, और जाओ रोटियां ताजियां लैके आ, वो सालन थोड़ा जिहा गर्म ही कर छड़ो। तेरे मेरे लिए किसी ने एक वेले की रोटी भी छड़नी, तेरे मेरे लिए किसी ने एक वेले की रोटी भी छड़नी। इसलिए फिर पुत्र तुहाडे लग गई है मोहम्मद बूटा गुजराती। मोहम्मद बूटा रोया, अल्लाह करे असी मोहम्मद बूटे की गल मान ली। उन्हें आखिया सी जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उहनां भी बाजियां हारियां ने। जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उहनां भी बाजियां हारियां ने। मोहम्मद बूटिया झूठा ही जग सारा, सचियां अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दियां यारियां ने। अल्लाह करे सानू समझ आ जाए पुत्र, नहीं तो हजरत उस दिन अफसोस के अलावा हमारे पास कुछ भी होगा नहीं। अज वक्त फिर हजरत मोहम्मद बूटा गुजराती थोड़ा जा और अगे टुर जाओ, आरफे खड़ी रूमी कश्मीर मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह। फिर आप भी बोले, वो की किया, वक्त मेरा बुरा हो गया, की किया, लोए 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 लोए
ਲੋਏ ਲੋਏ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੁੜੀਏ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਭਾਂਡਾ ਭਰਨਾ, ਲੋਏ 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 ਉਹ ਲੋਏ ਲੋਏ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੁੜੀਏ। ऐसा बाज नहीं ना समझ आ रही। सो हीले सो बहाने, इंज हो जाना है उंज हो, कुछ भी नहीं होना पुत्र। कुरान कह रहा है उस दिन फिर असी की कहना है, यकूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती, मैं जिंदगी वास्ते क्यों कुछ किया नहीं किया। पुत्र आज सिर्फ 40, कुछ भी नहीं होना पुत्र। और जन्नत से तो इन 40 साल का कोई मुकाबला ही नहीं ना बच्चे। पुत्र कयामत का एक दिन 50,000 साल का होना है। 50,000 ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਮਿੰਟ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਮੇਰਾ ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। और जन्नत, मैं वक्त पूरा हो गया, बस गुजारिश ही मैं आपसे कर सकता हूँ पुत्र, कुरान खोलो। आला हज़रत दा तर्जमा सैयद मोहम्मद नाइमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि खाशिया, सूरह रहमान पढ़ो तो जन्नत की सैर करो। बाकी नेमतें तो बाद एक की बात, हर जन्नती मर्द की उम्र 30 साल होगी। कदी पुत्रा कत्ती नहीं आएगा, ऐसे 30 फिर 31 फिर 32, कदी भी 31 नहीं आएगी, 30 पे रुक जाएगी। भरपूर जवानी, अल्लाह हर मर्द को कई मर्दों की ताकत अता फरमाएंगे। और 30 होने के बावजूद जमाल बढ़ेगा। जो जन्नती बीवी होगी वो कहेगी तुसी कल नाल बहुते नहीं सोने लगे, फिर अगला दिन आएगा फिर कहेगी तुसी कल नाल बहुते नहीं सोने। लेकिन पुत्र थे सिर्फ 40 साल, जैसी हुई थी। लड़ो अपने आप, हिम्मत करो। तेनू सानू एहसास ही नहीं असी किड्डा वड्डा नुकसान करन दे। और सारी नेमत एक तरफ, बात भी खत्म। जन्नत दियां 2 नेमतां दा की कहना, एक अल्लाह का दीदार, दूसरा नबी पाक का साथ हजरत आए। और पुत्र एक छोटी जी काके ने कैमरे उत्ते कैडी सारी टूप लाई है, लेकिन इनू 1 मिनट मेरे हल को टिक टिकी बन के वेख नहीं सकता है कोई। लेकिन लिखा है जब जन्नत में अल्लाह अपने बंदों को अपना दीदार करवाएंगे तो उसकी कैफियत ये होगी कि इस तरह बंदे अपने अल्लाह के दीदार में महव हो जाएंगे। 500 साल का अरसा गुजर जाएगा, कोई आंख भी नहीं झपकेगा। इसलिए तो इकबाल ने कहा था ना, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, मेरी सादगी देख क्या चाहता। और कमाल कर गए इकबाल, सही मौला अली दा मलंग सी इकबाल। क्या कहता है, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, कि मैं आपका सामना चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता। वाह इकबाल, तेरे ज़ौक़ ते भी वारी वारी जाइए, लेकिन हम इधर खड़े हैं, सामना तो गया कहीं और। इतने तो कोई फरमाइश भी नहीं करता, इतने कोई फरमाइश हुई तो उतर अल्लाह ताला सलामत रखे। जाहिर है सुबह वर्किंग टाइम डे है, 1 घंटे से ऊपर गुफ्तगू हो चुकी है। फिर कभी को अल्लाह कोई वक्त कोई मौका लाया तो बात को छेड़ेंगे यहाँ से। बाकी पुत्र उन्हें हिम्मत आपे करो सारे है, सोनी मस्जिद एनू हम बात करो, इत्थे आओ। हाँ पुत्र ऐ ही है, बाकी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होना। तेनू कहा ना ऐ ही एंड है। 2 वेले 1 वेले की रोटी तेरे मेरे लिए किसी ने छड़नी, कोई भी नहीं छड़नी। 1 वेले की रोटी ऐ तेरी मेरी औकात ही ऐ ही, सारिया मुहब्बतां दा रिजल्ट ते नतीजा। भनेवे ने भी खानी है, भतीजे ने भी खानी है, भैणा ने भी खानी है, भरावां ने भी खानी है, सब खाते हैं। ये मेरे चचा कुछ दिन पहले इंतकाल कर गए, सारे ने खाधी है। मेरे अबू जी इंतकाल कर गए, सब ने खाई है। मेरी अम्मी जी इंतकाल कर गई, सब ने खाई थी। ऐ ही एंड बच्चे जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज होना भी बाजियां आ रही ने। मोहम्मद बूटिया झूठा ही जग सारा, मोहम्मद बूटिया झूठा ही जग सारा, सच्चियां कमली वाले दियां यारियां ने। पुत्र अल्लाह दी मोहब्बत की तरफ आओ, नबी करीम अलैहिस्सलाम दी मवद्दत अहले बैत अतार की तरफ आओ। लेकिन पुत्र ऐथू ना करियो, उमरां असीं इत्थे लगाइयां,
ایتھوں کرنا ہے پیار، ایتھوں نہیں، ایتھوں میرے علی پاک نال پیار کر کے تو ویکھو، قربان جاؤں میرے علی پاک کے عشق ہے، قربان جاؤں اللہ اور اللہ، لیکن ایتھوں اینو آباد کرو ماشاءاللہ۔ وہ لسٹ میں وہ بھی بڑی دے چھڑی ہے اللہ یہ ماشاءاللہ جتنے نام، چلو تھوڑی دل جو لیا بھی کرشن اللہ، میں آج تک لسٹ نہیں پڑھی ہے۔ ارشد مرحوم صاحب ہیں، حاجی محمد صاحب ہیں، ملک منظور صاحب ہیں، ملک غلام حسین صاحب ہیں، ملک عامر عباس صاحب ہیں، ملک محمد مکی صاحب ہیں، ملک عابد صاحب ہیں ماشاءاللہ، ملک محمد اشرف صاحب ہیں، ملک افتخار صاحب ہیں، حاجی محمد یوسف مرحوم ہیں، ملک ممتاز صاحب ہیں، ملک رضا ہیں، عبد الوہاب بھائی ہیں، حاجی خالق حسین صاحب ہیں ماشاءاللہ، یہ سارے ملک عوان نے جی یار ہیں جی، پھیرتے در جی ہے ہی پھر وہ والا ہے ہی حضرت علی پاک دی اولاد ہے جی۔ پتر دیکھو نا عوان برادری کا یہاں کیا کام، میں ویسے ایک بات کرنے دوں کیونکہ یہ تو عرب شریف میں ہونے چاہیے تھے سارے، ایسے کی کرنا آئی عوان برادری تبلیغ واسطے آئی حضرت جی، عوانہ دا کی کام ہے؟ حضرت علی دی اولاد ہے، جیسے سادات ہیں، سادات کیا کرنے آئے ادھر؟ تبلیغ لیا ہے نا پتر عوانو، تو ہی تے تبلیغ کرنا ہے، اٹھو پترو۔ میں کہاں گا سیدھی سچی بات ہے جی، میں گجر پتر ہوں، میں کہاں گا میرا اثر کچھ ہو رہے، تسی کہو گے تھڑا اثر کچھ ہو رہے، پتر تسی اولاد ہو حضرت علی دی، تبلیغ واسطے آئے عوان برادری پتر تبلیغ کرنا، دیکھو نا حضرت علی پاک دی اولاد ہے، ٹھیک ہے، ایتھے کی کام عوان برادری دا؟ یہ سارے آئے تبلیغ کرن واسطے، آؤ پتر پھر مالک خوش ہوں، حسین پاک خوش ہوں، حسن پاک خوش ہوں، غازی عباس علمدار خوش ہوں، پتر تسی عوان ہو کے انہاں دی اولاداں ہو کے اس مزے تو محروم ہوئے، ویکھو پتر گجر پتر مزے لٹن دے، قسم چک کے کہنا کیمرہ لگا ہے، بڑیاں گلاں میں اپنی جیب تو ڈک لینا حضرت، میں آج تک نہیں کدی علی پاک دے روزے تے حاضر ہوئے، کتا کمینہ آدمی ہے، میرا شرم آندی جان لگی، لیکن پتر ایتھے لے کے میں مزے لٹنا والا دی، صرف تھوڑا سچ بول چھڑنا، صرف انہاں دی نوکری ڈیوٹی کر چھڑنا، ایتھے لے کے گجر پتر مزے لٹن دے، میں نہیں آج تک کبھی امام حسین پاک، پتر کام کرو، کی کراں گا جا کے حسین پاک نوں؟ مثال دے طور تے تسی گئے کی کہنا ہے حسین پاک نوں جا کے؟ پتر ادھر تو ہر چیز نا وہ فیس بک تے یوٹیوب ہو گئی نا ساری، میں تو پتر یہ داتا صاحب ہے، میں شرم کے مارے نہیں جاتا ہوں، کہ میں نے پوچھ ہی نہ لینا، پورا تھان سر تے بنے، کیتا کی آج تک؟ کیتا کی آج تک؟ میں کراں گا کچھ اور ہے، میں گجر پتر ہوں، تسی عوان ہو، حضرت علی پاک دی اولاد ہو، تہاڈا اثر کچھ اور ہونا ہے، میرا اثر کچھ اور ہونا ہے، لیکن قسم چوک کے کہنا گجر پتر ہو کے مزے لٹن دے ہیں، تانوں کی دساں ہونا مزے آندے، کیمرہ لگا ہے، میں اس تو اگے بول کھ نہیں سکتا، مجھے سارے کہتے ہیں وہ چلیے، میں چلے بغیر ہی کام چلن دے، میں اتنے ہی مزے لٹن دے، ڈیوٹی کرو مالکاں دی حضرت، مالک راضی، مالک خوش، مزے ہی مزے حضرت، جی مالک راضی نہیں، مالک خوش ہی نہیں تو اتنے جا کے کی کر لوں گا میں؟ یہ تو پتر امت سے فکر ہی چھن گئی نا، وہ دیکھو نا حضور نصیر الدین نصیر گولڑوی آل رسول ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا، اسی تے حاضری مذاق سمجھ چڑی نا پڑھ کے پتر، وہ کہتے ہیں شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے، آؤ پتر رل کے کو کام کریے، رل کے کو کام کریے پتر، کوئی کام پتر کریے، پھر ویکھو حضرت صاحب اللہ رنگ کے میں لاندا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ اس محفل نو قبول فرما، اللہ جتنے بانیان محفل نے انہاں نال تعلق رکھن والے جتنے بڑے چھوٹے انتقال کر گئے، سارے انہوں ثواب تو حصہ عطا فرما، اللہ تیرا کار بنے ہے، اللہ آباد کرن دی توفیق عطا فرما، بڑا سونا بنایا لیکن ادا اصل سون نمازی نے، ادا اصل سون سجدے نے، ادا اصل سون تیرا ذکر ہے، ادا اصل سون
تلاوت قرآن کریم ہے. اللہ اس گھر دے حسن چور اضافہ فرما. میرے مالک میں جن جوگا سا انہاں دی خیر خائی کیتی ہے, میں جن جوگا سا انہاں تیرے وال بلایا ہے, تیرے سونے وال بلایا ہے, مودت اہل بیت اطہار لی بلایا. اللہ میرا نہیں کام سی, میں اس تو اگے کچھ کر سکتا وہی کر گزردا. اللہ تو رحم فرما. زیادہ کثرت نوجوان بچیاں دی عوام برادری ہے, مولا مشکل کشا دی اولاد نے. اللہ نے تیرے رحم فرما. انہوں ایسے رنگ دے ویکھیاں پتہ لگے حضرت علی دی اولاد نے. انہوں میرے مولا مرتضیٰ دے رنگاں چو رنگ عطا فرمایا. کرم فرما. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے. دل مرتضیٰ, دل مرتضیٰ, دل مرتضیٰ. اللہ انہوں دل مرتضیٰ عطا فرما. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے. دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. اللہ انہوں دی خیر فرما. اللہ انہوں دے عقیدے دی حفاظت فرما. حضور دی اہل بیت نہ بھی محبت کرن, اور حضور دے اصحاب حضور دے یاران دا بھی ادب و احترام کرن. فتنے دا دور ہے. اللہ انہاں بچیاں دی خیر فرمائی. انہاں بچیاں نو امام مہدی دا سپاہی بنائی. انہاں بچیاں نو امام مہدی دا سپاہی بنائی. اللہ اے دعاواں میرے لوں انہاں نے, جڑیاں دعاواں اللہ انہاں دیاں نے, او